آج ہم سنیں گے ایک متوکل شخص کی حکایت جنہوں نے اللہ پر توکل کیا اور پھر اللہ نے ان کی کیسے مدد کی۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثیر العیال شخص تھے، جس میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل تھے، لیکن آپ ایک دانے کے بھی مالک نہ تھے اور آپ کا کل سرمایہ تو توکل تھا۔ ایک رات آپ اپنے مصاحبین کے ساتھ بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے کہ حج کا تذکرہ شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ کے دل میں بھی حج کا شوق پیدا ہوا۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی اور ان سے فرمایا، اگر تم اپنے والد کو اجازت دے دو کہ وہ اس سال بیت اللہ شریف حاضر ہو کر حج کی سعادت پائے اور تم لوگوں کے لیے دعا کرے تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ سن کر آپ کی زوجہ اور اولاد نے کہا، آپ کی حالت یہ ہے کہ ایک دانے کے بھی مالک نہیں اور ہمارا فقر و فاقہ بھی آپ کے سامنے ہے، بھلا ہمارے اس حالت میں ہوتے ہوئے آپ حج کے لیے کیسے جا سکتے ہیں؟ حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک چھوٹی بچی تھی۔ اس نے جب یہ ماجرا دیکھا تو گھر کے دیگر افراد سے کہا، اگر تم لوگ والد محترم کو جانے کی اجازت دے دو تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ یہ جہاں جانا چاہیں انہیں جانے دو، کیونکہ یہ رزق دینے والے نہیں بلکہ لینے والے ہیں۔ جب بچی نے یہ بات کی تو دیگر اہل خانہ نے کہا، خدا کی قسم اس بچی نے سچ کہا، ابا جان آپ جہاں جانا چاہیں چلے جائیں۔ حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی وقت اٹھے اور سوئے حرم روانہ ہو گئے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک اور پیارا سا کامنٹ بھی لازمی کر دیجئے۔ اگلے صبح جب آس پڑوس کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ گھر میں آ کر گھر والوں کو ملامت کرنے لگے کہ تم لوگوں نے انہیں کیوں جانے دیا۔ نیز آپ کے دوست اور پڑوسی آپ کی جدائی پر افسوس کرنے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر گھر کے افراد اس بچی کو برا بھلا کہنے لگے کہ اگر تم اس وقت نہ بولتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ مدنی منی نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے میرے آقا و مولا، میں نے تو ان لوگوں کو تیرے فضل و کرم یاد دلایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ تو انہیں ضائع نہ فرمائے گا۔ اے اللہ عز و جل، انہیں رسوا نہ فرما اور نہ ہی ان کے سامنے مجھے شرمندہ فرما۔ ایک طرف گھر میں یہ معاملہ چل رہا تھا اور دوسری طرف اس شہر کا امیر جو کہ شکار کے لیے نکلا تھا، وہ اپنے لشکر اور ساتھیوں سے جدا ہو گیا اور اسے شدید پیاس لگی، تو وہ حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر آ گیا اور دروازہ کھٹکھٹا کر پانی مانگا۔ گھر والوں نے پوچھا کون؟ اس نے جواب دیا کہ امیر شہر آپ کے دروازے پر موجود ہے اور پانی مانگ رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، مالک و مولا تو پاک ہے، کل ہم نے بھوکے پیٹ رات گزاری اور آج امیر شہر ہمارے دروازے پر کھڑا پانی مانگ رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک نیا پیالہ لے کر اسے پانی سے بھرا اور پانی لے جانے والے سے کہا، ہماری طرف سے معذرت کرنا کہ ہم آپ کی زیادہ خدمت نہ کر سکے۔ امیر نے وہ پیالہ لے کر پانی پیا تو اسے بہت عمدہ پایا۔ اس نے پوچھا، کیا یہ کسی امیر شخص کا گھر ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، نہیں بخدا، یہ اللہ عز و جل کے ایک نیک بندے کا گھر ہے جو کہ حاتم اصم کے نام سے مشہور ہے۔ امیر نے کہا، ان کا نام تو میں نے بھی سنا ہے۔ اتنی دیر میں امیر شہر کا وزیر اور اس کے ساتھی بھی آ گئے تو وزیر نے عرض کی، اے میرے آقا، میں نے سنا ہے کہ وہ کل حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور مجھے یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ اہل خانہ نے کل بھوکے پیٹ رات گزاری ہے۔ امیر شہر نے کہا، آج ہم بھی ان پر بوجھ بن بیٹھے ہیں اور یہ بات مروت کے خلاف ہے کہ ہم جیسے لوگ ان جیسوں پر بوجھ بن جائیں۔ اس کے بعد امیر شہر نے اپنی کمر کی پیٹی اتار کر حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں پھینک دی اور اپنے ہمراہیوں سے کہا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ بھی اپنی پیٹی گھر میں پھینک دے۔ یہ سن کر اس کے تمام ساتھیوں نے اپنی اپنی پیٹیاں اتار کر گھر کے اندر پھینک دیں۔ پھر جب وہ واپس جانے لگے تو وزیر نے کہا، اے گھر والو، تم پر سلامتی ہو، میں کچھ دیر میں ان پیٹیوں کی قیمت لے کر آؤں گا۔ جب امیر اپنے محل میں واپس پہنچ گیا تو وزیر واپس آیا اور پیٹیوں کی قیمت کے طور پر کثیر رقم دے کر پیٹیاں واپس لے لیں۔ حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مدنی منی نے جب یہ معاملہ دیکھا تو زار و قطار رونے لگیں۔ گھر والوں نے اس سے کہا، یہ رونا کیسا؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ہم پر وسعت و کشائش فرما دی ہے۔ بچی نے جواب دیا، امی جان، اللہ عز و جل کی قسم، میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ کل ہم نے بھوکے پیٹ رات گزاری، لیکن جب اللہ عز و جل کے ایک بندے نے ہم پر نظر کی تو فقر و تنگدستی کے بعد ہمیں غنی کر دیا،
تو پھر اللہ عز و جل جو کہ کریم ہے، جب وہ ہماری طرف نظر کرم فرمائے گا تو ہمیں پلک جھپکنے کی مقدار بھی کسی کے حوالے نہیں فرمائے گا۔ اے اللہ عز و جل ہمارے والد کی طرف نظر رحمت فرما اور ان کے لیے بہترین انتظام فرما دے۔ یہ تو گھر والوں کا حال تھا۔ ادھر حضرت سیدنا حاتم اسم علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حال یہ تھا کہ جب سفر پر روانہ ہوئے تو قافلے کا امیر بیمار ہو گیا۔ لوگوں نے کسی طبیب کو تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ امیر قافلہ نے پوچھا، کیا قافلے میں کوئی نیک بندہ موجود ہے؟ لوگوں نے حضرت سیدنا حاتم اسم علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کیا۔ جب آپ قافلے کے امیر کے پاس تشریف لائے، اس سے گفتگو کی اور اس کے لیے دعا فرمائی تو وہ اسی وقت صحت یاب ہو گیا۔ امیر قافلہ نے حکم دیا کہ حضرت سیدنا حاتم اسم علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کھانے پینے کا انتظام اس کی طرف سے کیا جائے۔ اس رات آپ اپنے اہل و عیال کی فکر میں سوئے تو خواب میں آپ سے کہا گیا، اے حاتم، جو ہمارے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لیتا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو خبر دی گئی کہ کس طرح آپ کے اہل و عیال مالا مال ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے اللہ عز و جل کی خوب حمد و ثنا کی۔ جب آپ حج سے فارغ ہو کر واپس آئے اور اپنے بچوں سے ملے تو اپنی چھوٹی بچی کو گلے لگا کر روئے اور ارشاد فرمایا، ایک قوم کے چھوٹے دوسری قوم کے بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل تمہارے بڑوں کی طرف نہیں بلکہ تم میں سے زیادہ معرفت رکھنے والوں کی طرف نظر فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل کی معرفت اور اس پر توکل کو لازم پکڑ لو، کیونکہ جو اللہ عز و جل پر توکل اختیار کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ عقل مندوں کا کہنا ہے، جسے اس بات کا یقین ہو کہ جو رزق اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اسے مل کر رہے گا تو وہ جلد راحت پا لیتا ہے۔ جو اس بات کو جان لے کہ جو مصیبت اس کی قسمت میں لکھی ہے وہ اس سے بچ نہیں سکتا تو ایسا شخص گھبراہٹ اور پریشانی سے نجات پا لیتا ہے۔ جو اس بات کو جان لے کہ اللہ عز و جل اس کے لیے بندوں سے بہتر ہے اور اس کی رضا کا ارادہ کرے تو اللہ عز و جل اس کی فکروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اس کے معاملات کو درست فرما دیتا ہے۔